الصبح بدا من طلعتی۔ قرآن مجید دو چیزیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے اور انسان کو حوصلہ انہی دو چیزوں سے ملتا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کریں جنت پر بھی اور جہنم پر بھی۔ دیکھو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو دنیا کا ظاہر ہے بار بار ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ ایسے ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے۔ مریں گے سب، ختم ہو جائے گا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ۔ ایک موت اس دنیا پر بھی آنی ہے اور ایک موت ہماری ذات پر بھی آنی ہے۔ آج وہ لندن والے بھی نہیں آئے؟ خیریت تو ہے؟ اچھا، 2 دن سے نہیں آ رہے، اللہ خیر کرے۔ ایک موت ہم پر بھی آنی ہے اور ایک اس دنیا پہ بھی آنی ہے۔ یہ سب سائنسی ترقی اور خلائی سیارے اور مریخ اور چاند پہ پہنچنے والی باتیں بالآخر زمین پہ ڈھیر ہو جائیں گی۔ تو ترقی سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن بار بار بتایا جا رہا ہے اصل آخرت ہے۔ انسان مرنے کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتا، بہت بڑی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ ہم نے فرعون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے قارون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا، کیسے اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کی نظر میں فرعون لاکھوں بچوں کا قتل کر کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، زیادہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا، وہ تو نہیں بھی ہوا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے۔ تو ان راتوں میں اللہ سے رات کو اٹھ کے بار بار آگ سے پناہ مانگیں۔ آگے بڑی سخت زندگی شروع ہونے والی ہے، اور ایک طرف اللہ کی بہت خوبصورت جنت ہے، بہت خوبصورت جنت۔ مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی، کل کی بات ہے، تو جو بتانے والے بتا رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت، دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا نا کہ آنکھ کھل جائے، اتنی خوبصورت جنت۔ تو میں نے کہا کہ جتنی خوبصورت آپ کو خواب میں نظر آئی ہے نا جنت، اس کو 1 کروڑ سے ضرب دے دو پھر بھی کم ہے۔ تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ جو یہاں کی انٹرٹینمنٹ، یہاں کیا ہے، زیادہ پیزا کھا لو گے نا، یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں کی۔ کیا کر لو گے، بھوک لگ رہی ہے، بیف بریانی کھا لی، بوفے میں چلے گئے، کیا کھا لیا وہاں پہ، کتنی دیر کی لذت ہے۔ آپ کی پسند کی شادی ہو گئی، آپ کو آپ کی محبوبہ مل گئی، تھوڑے دنوں میں اس نے بھی بڈھے ہو جانا ہے، آپ بھی بڈھے ہو گئے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے، وہ پورا شعر مجھے اکثر یاد ہی نہیں رہتا، آخر کا ہی یاد رہتا ہے ہمیشہ سے، کہ ختم زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ یہ جو عشق تھا نا، یہ بالآخر نانا اور نانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ عاشق نانا بن جاتا ہے اور معشوقہ نانی۔ تبھی تو صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں۔ غزوہ احد میں صحابی گھمسان کی جنگ ہے، کھجور کھا رہے ہیں، پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے، اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ یہ کمزور تھے، کم تھے، لیکن اس بیس پہ لڑی ہیں، شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں۔
تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر, اپنی باڈی کے اندر, دل میں لالچ پیدا کرو. اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے, خوب سمجھ لو, پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے, فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے. ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا, لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے, وہ مستغنی ہے. تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا, کتنی جگہ قرآن میں, یدخلہم جنات تجری من تحتی, یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا, تجری من تحتہا الانہار, تجری من تحتہا الانہار, تجری من تحتہا الانہار, کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں. میرا پنجاب کا سفر تھا, وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی, حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے, وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے, کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے. اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں. مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا, کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو, اور صرف باغ کو نہیں کہتے, گھنے باغات کو کہتے ہیں. بار بار قرآن کہہ رہے ہیں یار تھوڑا سا تو سوچ لو, کچھ تو حقیقت ہوگی نا. یہ اللہ الحمد سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہے, دینی وینی نہیں ہے ویسے ہی. تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے, پھر تو اسلام غلط ہے, پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں, ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے, آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے, میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا. ایک بار کہے, دو بار کہے, تین بار, تو مجھے 20,000 روپے دے دے, میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک دفعہ کہے گا, 2 دفعہ کہے گا, 3 دفعہ کہے گا, 4 دفعہ, 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا, یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا یہ. آپ تحقیق شروع کر دو گے, یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں, تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے, وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا, قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلا تھوڑی ہوں, مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں, داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں, سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں, عیسیٰ نے بھی یہی کہا. آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو, اتنی تحریف ہو گئی, جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے, اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں, تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر. آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے. چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے, اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا, اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی, ذرا جھانک کے دیکھ لو. اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا, ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے,
لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا, چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے, اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے, ایک تو یار داریل, دماغ پہ بھی چشمہ لگنا چاہیے انسان کے, صرف آنکھوں کے لیے نہیں, وہ اسکردو جاتے ہیں, اور سوات مردان جاتے ہیں, کاغان ناران جاتے ہیں. تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ہے, ابے یہ, حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں, لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا, کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے, ابے بھائی ایسی چیز ہے, ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں. لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے, اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو, یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے, جہاں بہترین, جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی وہاں پہ. میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا, ان کے چہرے بہت خوبصورت, صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں, ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے تو یہ آب حیات ہے, اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے, آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات, پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں, اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں, قطوفھا دانیہ, جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے, اتنی خوبصورت عورتیں ہیں, یرا مخ سوقہما من وراء اللحم, کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے, ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں, ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا, اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان, حور ہوگی تو انسان ہی نا, کوئی روبوٹ تھوڑی ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے انسان, لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان, میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. تو کیا یاقوت کے پتھر میں, موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں, ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی حور تو جنت کی حور ہے, یہ تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو مجھے بتاؤ, اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں, وہاں ایسی خوبصورت عورتیں, اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے. جیسے میں گلگت گیا نا تو 80 سال لوگوں کی عمریں, وہاں لوگ بتا رہے ہیں ہم 80 سال نہیں, ہم 80 لاکھ سال سے زندہ ہیں. اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی. یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما, قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات, کوئی لغو بات, یہاں تو ایک بیان دو, نیچے کمنٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو. اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی. ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کے پٹھو ہیں. اب تو حکومت بھی گئی, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم اب تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, کچھ بولنے ہی نہیں دیتے. آپ تبصرہ کرو لیکن غلط بےہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر. تو یہاں آدمی کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اور پتلا ہوتا رہتا ہے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ اتنے باریک ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اتنے آج بھی میرا عصر کے بعد بھی بیان تھا,
افطار سے پہلے، پھر ہم تو افطاری میں 2 نوالے کھاتے ہیں، اس کے بعد تو ہمیں کھانے کا تراویح کے سے پہلے بیان، اب بیان کے بعد جا کے شاید کھا لوں، لیکن ابھی بیان کے بعد بھی پھر کہیں بیان ہے، پھر اس کے بعد کہیں بیان ہے، تو تھوڑے دنوں میں مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے، میرا کرتا اور شلوار نظر آئے گا آپ کو، یہاں پہ بیان ہو رہا ہوگا، آپ اس میں سے کنگھال کے نکالیں گے، مفتی صاحب کو نکالو، اتنے باریک ہو جائیں گے، باتیں 4 شادیوں کی، ٹھیک ہے نا، صرف جذبے رہ جائیں گے، صرف کیا رہ جائے گا، جذبہ. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں عید کا چاند نظر آ کے تھوڑی ریکوری ہوگی انشاءاللہ، بیلنس ڈلوائیں گے نا اپنے اندر. ابھی تو بیلنس سارا آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو بیلنس عید کے بعد تھوڑا ناقے کریں گے بیانات پہ، ہو سکتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں، کہیں کھا پی لیں جا کے کہیں کچھ. تو لیکن آدمی ہلکا پھلکا ہی اچھا لگتا ہے. جتنا دبلا ہوتا ہے نا آدمی، دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اور صحیح ہو رہا ہوتا ہے. میرے تو رمضان میں زیادہ صحیح رہتا ہے آدمی، جتنا کم کھاؤ، روٹی تو کھاؤ ہی نہیں رمضان میں، لیمن کا جوس پیتے رہو بیٹھ کے، اس پہ فٹ رہو گے، اس پہ سیٹ ہو جاؤ، ایسا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے نا آدمی، ہلکا پھلکا، صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم الٹی باتیں سنتے رہتے ہیں، دماغ پکتا رہتا ہے، ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کوئی لغو بات، کوئی ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی جسے سن کے آپ کی کھوپڑی گھوم جائے کہ یار تیرا کیا بولت، دل کر رہا تیرے رکھ کے ایک چماٹ لگاؤں میں. یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ، سب محبت کی باتیں. جب ملیں گے سلام کے ساتھ ملاقات، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. جب رخصت ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، منہ سے اچھی بات نکالیں گے لوگ، محبت ہوگی آپس میں، بازار لگیں گے، مارکیٹیں لگیں گی، خرید و فروخت کا اپنا انسان کا ایک نشہ ہے شاپنگ کرنے کا، تو چہرے رونق ہو جائیں گے. اب بتاؤ کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آئے اور کوئی نقشہ کھینچے کہ یار میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور ایسے خوبصورت محلات ہیں، بے جوڑ موتی کے محلات، غرف مبنیت، اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں. بالا خانے کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اوپر گھر، گھر کے اوپر گھر. علی سرر متقابلین، مجلسیں کیسے لگیں گی؟ تختوں پہ، شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے بارونق چہروں کے ساتھ. اور اللہ نے کیا تعریف کی، کأنہن بیغ مکنون، فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا، بیغ مکنون، ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے قاصرات الطرف عین، ایسی حیا. یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں، آگے سے اس سے زیادہ اسپیڈ سے جواب پارسل ہوگا. وہاں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حور ہے جنت کی، قاصرات الطرف عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، آئینہ، آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی، اور قاصرات الطرف، نظر کو جھکانے والی. اور قرآن کیا کہتا ہے، حور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ حور کہتے ہیں سفید رنگت والی، حورا کہتے ہیں، اس کی جمع حور آتی ہے. اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید، اور اس کی جو آنکھوں کی سیاہی ہے، جو پتلی ہے، وہ انتہائی سیاہ. کیسے اللہ تعالیٰ اس کے حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے، ایسی شفاف، کأنہن بیض مکنون، جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا، پرندہ گھونسلے میں انڈے دے کے اس پہ گھاس ڈال دیتا ہے کہ اس پہ گرد و غبار نہ آئے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی ان حوروں کو جنت کے مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے خیموں میں محفوظ کر دیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس نے ان کو کبھی چھوا ہو اس جنتی سے پہلے. جنتیوں کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی ہیں. اللہ کو پتا ہے یہاں کون جنت والے اعمال کر رہا ہے. اللہ ان اعمال والوں کے لیے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. انا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتے ہم نے ان کو اسی مٹی سے بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنوارا بنا دیا، ہمیشہ کے لیے. تو کتنی اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے. پھر جنت کی شراب کی تعریف قرآن کرتا ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون،
ایسی شراب کی لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ، لیکن نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا. فیہا انہار من ماء غیر آسن، 4 نہریں اللہ نے جنت میں ذکر کی ہیں. ایک نہر ایسا پانی جس کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا، ایک سفید دودھ کی بہتی ہوئی نہر، ایک شراب کی بہتی ہوئی نہر. جہاں شراب کا تذکرہ آیا لذت للشاربین، فرمایا ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان ہوگا. وانہار من عسل مصفی، اور ایک نہر اللہ نے پیدا کی ہے شہد کی نہر. اللہ اپنی جنت کی بار 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 بار، اور سورہ رحمان میں تو تعریفیں کر کے پھر بار بار یہ بھی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جنت کا تذکرہ اللہ قرآن میں بھی کرتا ہے، اسی جنت کا تذکرہ اللہ تورات میں بھی کرتا ہے، اسی جنت کا تذکرہ اللہ انجیل میں بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی. کس کے لیے بنائی؟ اپنے بندوں کے لیے بنائی. تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی، میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی. انکا لا تجوع فیہا ولا تعرا، نہ بھوک کی تکلیف ہوگی اور نہ لباس کی پریشانی ہوگی. جنت میں جو کھانا کھائیں گے بھوک کی تکلیف کے بغیر، صرف لذت کے لیے ہوگا وہ کھانا. کیسی اللہ نے نعمتیں بیان کی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا وہ کھاؤ گے. سورہ دہر اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا، خوبصورت بچے خدمت کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں آپ کی خدمت کے لیے، حالانکہ وہاں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ انسان کو نا مزہ آتا ہے کسی سے خدمت لیتے ہوئے، آرڈر چلاتے ہوئے، ابے یہ لے آ جا کے. آپ نے دیکھا نا وہ مکینک کیسے کام لیتے، چھوٹے پانا لے کر آ، چل چھوٹے وہاں سے ٹائر اٹھا کے لا. وہ چھوٹا گنجا ہوتا ہے، اس کے چپت بھی پڑتی رہتی ہے سر پہ اور اس کو ٹنڈ بھی کروا کے رکھتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے وہ بچے جو کام کر رہے ہیں نا وہ گنجے ہوتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں بال تو رکھو، کم از کم چپت لگے گی، تھوڑی تکلیف کم ہوگی اس سے. انسان کی ہے کہ بھائی وہ چودراہٹ چاہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ایسے پیارے خوبصورت بچے خدمت کے لیے، ان کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا، جب تم ان کو دیکھو گے ایسے لگے گا موتی ہیں بکھرے ہوئے. جیسے تسبیح خوبصورت دانوں والی ٹوٹتی ہے اور کیسے موتی بکھر جاتے ہیں، ایسے وہ خوبصورت بچے جنت کے اندر بکھرے ہوئے ہوں گے. ایک روایت میں آتا ہے جو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اس کو دنیا جہنم لگے گی. یہ جو دنیا ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جیسے جو لوگ امریکہ یورپ سے آتے ہیں نا، کراچی آتے ہیں، گلی میں آتے ہیں. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں، 5 سال بعد میرا ارادہ ہے واپس پھر یہیں اسٹے کروں گا، میں بس 5 سال میں اتنا کما لوں گا پھر یہیں آؤں گا. میں نے کہا 5 سال کے بعد آپ یہاں آؤ گے مگر آپ کا یہاں دل نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے کینیڈا دیکھ لیا ہوگا، آپ کو یہاں گٹر کے ڈھکن ہضم ہی نہیں ہوں گے آپ کو یہاں، پھر یہاں ٹریفک، پھر گاڑیاں. تو میں نے کہا یا تو جاؤ نہیں، اسی گندگی میں گزارا کرو، کیونکہ اس گندگی میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں. مذہب محفوظ ہے یہاں پہ، سستائی ہے وغیرہ وغیرہ. بھی میں اس ٹاپک پہ نہیں جاتا، بہت سی خوبیاں ہیں. تو یہ گٹر کے ڈھکن وکن برداشت کر لو، آپ کا امیون سسٹم اتنا اچھا ہو جائے گا یہاں پہ رہ کے کہ کسی دن گٹر میں گر بھی گئے نا تو اگلے گٹر سے نکلو گے زندہ سلامت. ایسا سسٹم ہو جاتا ہے یہاں پہ. وہاں سے نکلنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ چلتے چلتے اگلے ڈھکن اور اگلے سے نکل جاؤ گے کیونکہ ڈھکن وہاں بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ میں یہاں سے آگے چلا گیا، پیچھے سے پانی کا پریشر آیا، نکلوں گا کہاں سے، کوئی بات نہیں، اگلے ڈھکن سے نکل جاؤ آپ. تو روایت میں آتا ہے کہ کوئی یہاں آ کے کوئی جنت میں یہاں آ کے دیکھ لے نا تو اسے یہ کیا لگے گی دنیا جہنم. تو اللہ اتنی تعریفیں کر رہا ہے. ان للمتقین مفازا، جو لوگ پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں نہیں دیکھتے، اگر کبھی غلطی ہو رب کو منا کے رو کے منا کے توبہ کرتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، یغضوا من ابصارہم، سود نہیں کھاتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی پر بہتان نہیں لگاتے. بہتان میں یہ بھی ہے سیاسی اختلافات میں مخالف پر بیجا الزامات لگانا، یہ بھی بہتان دراشی میں داخل ہے. آپ کسی سیاسی جماعت میں بغیر دلیل کے اپنے لیڈر کے کہنے پہ دوسرے کے لیڈر کو برا کہنا شروع کر دیں،
یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے قائد نے بولا تھا کہ ایسا ہے تو آپ نے بھی بول دیا ویسا ہے. آپ کے قائد کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے وہ تو اپوزیشن میں وہ تو بولیں گے ایسا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کسی پر بہتان نہیں لگاتے جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو. کسی پر بہتان نہیں لگاتے, غیبت نہیں کرتے, رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. او بھائی تمہیں دنیا ایسا انعام نہیں دے سکتی. دیکھو اللہ ہمیں جو نیک اعمال کا کہہ رہا ہے نا, وہ اللہ اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں, اس لیے کہ ہم کس کو خوش کریں؟ اللہ کے لیے. میرا رب اگر مجھے کہتا ہے میں اپنے باپ کو نہ ستاؤں, میں اپنے باپ کی اطاعت کروں, تو رب باپ کے لیے نہیں کہہ رہا, رب کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے لیے, کہ میرا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو. اس کا بدلہ ماں باپ نہیں دیں گے, کون دے گا؟ میں دوں گا. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ کس سے مانگتے ہیں؟ ماں باپ سے مانگتے ہیں. جو مذہب کو نہیں مانتے, جنت جہنم کو نہیں مانتے, باپ اگر اولاد پر احسان کرے گا تو اس کا بدلہ کس سے مانگے گا؟ اولاد سے. وہ اللہ سے بدلہ نہیں مانگے گا. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ غریب پر احسان کریں گے تو اس کا احسان کا بدلہ کس سے مانگیں گے؟ غریب سے. گوروں نے کتاب لکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو دنیا میں پیسوں کی صورت میں بدلہ دیا جائے. یہ گورے کہتے ہیں ہر شخص کو اس کا کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو اس کی قیمت ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, یہ فری میں کہیں 5 منٹ بھی بیان نہیں دیں گے, جا کے ہر بیان کی ان کی قیمت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جب آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ ہمارے ریٹ ہیں 1 گھنٹے کے اتنے, آدھے گھنٹے کے اتنے پائیں, کبھی فری میں بھی تو کر دیا کریں نا بات. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے کام کر رہے ہو جیسے ہمارے اکثر علماء کرتے ہیں تو ان کے بیانات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہاں پورا تراویح میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں نا, اس کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں. یا ہم کہیں دنیا میں باہر ملکوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں 5 روپے بھی نہیں ملتے. ہمیں کوئی ہدیہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ دے دے, اس پہ تو منع نہیں کیا جا سکتا کسی کو. انگریز نہیں کرتا یہ کام. آپ نے کبھی انگریزوں کو دیکھا 1-1 گھنٹے کے لیکچر فری پھوکٹ میں دے رہے ہوں؟ کبھی سنا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کبھی بھی نہیں سنا. اور اسلام اسی وجہ سے زندہ ہے, اسی وجہ سے اسلام زندہ ہے آج. عیسائی مشنریاں جو محنت کر رہی ہیں, ہر مشنری کو اس کا پیسہ, ہر کارکن کو پیسہ ملتا ہے جو بھی ان مشنریوں میں. تبلیغی جماعت پوری دنیا میں گھومتی ہے, ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت. آپ ایک کمپنی کو بتا دیں کہ آج جتنا کمپنی میں کام ہوگا اس دن کی تنخواہ آپ کو نہیں ملے گی. ایک بندہ کمپنی میں جا کے دکھا دیں میرا نام بدل دیں آپ. لیکن تبلیغی جماعت میں ایک مینیجر ہوتا ہے جس کو امیر کہتے ہیں, وہ مینیجر ہے, اس کے ماتحت 10-15 افراد ہوتے ہیں. پورے سال جماعت کو لے کے چلتا ہے, وہ پورے سال 1 روپیہ بھی اس کا نہیں لیتا, 1 روپیہ بھی. اپنا پیسہ ان پہ خرچ کر رہا ہے الٹا. پورے سال جماعت کو سردی, گرمی, خزاں, بہار کے موسم میں پہاڑوں میں, پتھروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں, ایسی ایسی جگہ جماعتوں کو لے کے جائے گا. واش روم میں ٹوٹے ہوئے لوٹے, ٹوٹے ہوئے واش روم, بڑے بڑے امیر گھرانوں کے لوگ, آرمی کے بریگیڈیئر کرنل جیسے لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں امیر کے. اور وہ امیر وہ 5ویں پاس بھی نہیں ہوتا. کیسے بہترین نظام کے تحت پوری سال جماعت کو گھما کے واپس لے آتا ہے. جب واپس آتا ہے تو کوئی ہار پھول لے کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں سال لگا کے آیا ہے. یہ کہاں سے, یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی دنیا میں تصور کر سکتا, کوئی گورا انگریز تصور کر سکتا ہے اس کا؟ یار نہیں سمجھ میں آ رہی نا تو مجھے غصہ نہیں دلایا کرو تم لوگ, تو یوں کر دیا کرو ہاں نہ کچھ منہ ہلایا کرو. میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.